السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس وقت دنیا کو جو درپیش مسائل ہیں اس میں ایک اہم مسئلہ انگریزی میں کہتے ہیں اوبیسٹی، موٹاپا۔ آج کل دنیا میں اوبیسٹی کا مسئلہ یعنی موٹاپے کا مسئلہ بہت ہی خطرناک حدوں کو چھوا ہوا ہے۔ کل جو رپورٹ آئی تھی دنیا کی اکنامی پر موٹاپے کی وجہ سے $2 ٹریلین کا اثر ہو رہا ہے۔ ساری دنیا مل کے موٹاپے کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے $3 ٹریلین خرچ کر رہی ہے، 2 ٹریلین۔ اس رپورٹ میں آگے یہ ہے کہ ایک مسئلہ سگریٹ نوشی، اسموکنگ کا ہے، اور دوسرا مسئلہ جو دنیا کو درپیش ہے دہشت گردی، ٹیررزم کا ہے۔ یہ 2 مسائل کو نمٹنے کے لیے جتنے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں تقریباً اتنا ہی بوجھ موٹاپے کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے دنیا کر رہی ہے۔ سگریٹ نوشی اور تمباکو نوشی کے برے اثرات کے لیے $2 ٹریلین سے زیادہ، کچھ زیادہ، اور دہشت گردی یا کسی بھی جنگ سے نمٹنے کے لیے بھی تقریباً اتنا ہی خرچہ ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موٹاپا کتنی بھیانک شکل اختیار کیا ہوا ہے۔ سوسائٹی میں موٹاپے کے 2 طرح کے اثرات۔ پہلے موٹاپا، اس کے اثرات آپ جان جائیں تو پھر ہم اس کا حل بتائیں گے کہ کس طرح اسلام کو چھوڑنے سے دنیا کس طرح کے مسائل کا شکار ہو رہی ہے، اور ہر مسئلے کا واحد حل اسلامی ہے۔ نہ موٹاپے کا حل $2 ٹریلین کے خرچ کرنے میں ہے، نہ ڈاکٹروں کے پاس ہے، نہ مارننگ واک میں ہے۔ اس کا واحد اور صحیح حل اسلام میں ہے۔ پہلے جانیے کہ کتنا خطرناک ہے یہ موٹاپا کا مرض۔ موٹاپے کی وجہ سے 2 طرح کے اثرات سوسائٹی پہ ہوتے ہیں۔ ایک، موٹاپے کی وجہ سے مختلف قسم کے امراض جس کے علاج کے لیے پیسہ خرچ ہوتا ہے سوسائٹی کا۔ موٹاپے کی وجہ سے ایسے امراض آتے ہیں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔
اس کا علاج تو کروانا پڑتا ہے، اور کسی بھی علاقے کی سوسائٹی پہ وہ ایک بوجھ ہوتا ہے۔ موٹاپے کا دوسرا اثر جو بہت ہی خطرناک اثر ہو سکتا ہے وہ پروڈکٹیوٹی پر ہوتا ہے۔ سماج کی جو پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے، سماج مل کے جو کام کر سکتا ہے، اس پروڈکٹیوٹی پہ موٹاپے کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ سماج اس پروڈکٹیوٹی کو دے نہیں سکتا۔ چھریرے لوگوں کا سماج جتنا پروڈکٹیو ہوتا ہے، جتنا فائدہ مند ہوتا ہے، جتنا سود مند ہوتا ہے، موٹے لوگوں کا سماج اتنا سود مند اور فائدہ مند نہیں ہوتا۔ انڈسٹری میں، بزنس میں ایک موٹا آدمی وہ کام انجام نہیں دے سکتا جو ایک چھریرا آدمی انجام دیتا ہے۔ اگر کسی ملک میں اوبیسٹی یعنی موٹے لوگ زیادہ ہوں تو اس ملک کی پروڈکٹیوٹی گر جاتی ہے، اور جس ملک میں چھریرے لوگ زیادہ ہوں اس ملک کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ ہم اس موقع پر سینہ پھلا کے کہہ سکتے ہیں، آسمان نے 100% پروڈکٹیو معاشرے کو جو دیکھا وہ صحابہ کا معاشرہ تھا، جن کے اندر موٹاپا، اوبیسٹی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اور آج ہم انہی کی صفوں میں یا انہی کے ساتھ یا انہی کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر موٹاپا آ چکا ہے۔ حضرات گرامی، آج دنیا کو جو درپیش مسائل ہیں، موٹاپا بڑا اہم ترین مسئلہ ہے، اور ہمارا آج کا عنوان یہ ہے کہ ظالموں، تم نے اسلام کو چھوڑا، اسلامی اصول کو چھوڑا، رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑا، اور اپنے سماج کی تم نے تعمیر کی، تو کس طرح کے مسائل تمہیں درپیش ہیں۔ ہر مسئلہ تمہاری اکنامی پہ بوجھ بنتا چلا جا رہا ہے۔ تم چونکہ دانشور ہو، دانشمند ہو، ہر مسئلے پہ سوچ رہے ہو، ہر مسئلے پہ غور و فکر کر رہے ہو، لیکن تمہاری دانشمندی پاؤ پاسنگ دانشمندی ہے۔ اگر تم اسلامی نقطہ نظر سے مسائل کو حل نہیں کرو گے۔ حضرات گرامی، آج دنیا میں جو موٹاپے کا مرض ہم کہیں گے، مرض تو نہیں، یہ تو سنڈروم کہنا چاہیے، کئی امراض کی ماں ہوتی ہے سنڈروم، جو ساری دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے۔ اس کا واحد حل ہماری تقریر ختم ہوتے ہوتے آپ دل سے کہہ اٹھیں گے کہ واقعی کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے اور ہم اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ موٹاپا عام طور پہ کیوں ہوتا ہے؟ موٹاپا دو وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک، بے کھٹک زندگی، زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے، زندگی میں کوئی مسائل نہیں ہے۔ اور دوسرا، آرام پسند اگر آدمی ہو جائے تو موٹاپا ہو جاتا ہے۔ یہ دو وجوہات کی وجہ سے آدمی اوبیس ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کوئی کھٹکا ہی نہیں۔ آپ دیکھیں، ایک کینسر کا مریض ہے، اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ
وہ اپنے وزن کو کھوتا چلا جاتا ہے۔ کیوں کھوتا ہے؟ مرض کی وجہ سے تو کم کھوتا ہے، لیکن جب وہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے کینسر ہے اور اس کے اختتام موت کے سوا کچھ نہیں، اس فکر میں وہ دبلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ آدمی کو جب کوئی فکر لاحق ہو، کوئی پریشانی لاحق ہو، تو آدمی موٹا نہیں ہوتا، اس کا وزن گرتا چلا جاتا ہے۔ آج کے سماج نے ایک ایسے معاشرے کو ترتیب دیا جو پریشانیوں کو دیکھ کے بھاگ رہا ہے، پریشانیوں کو نظر انداز کر رہا ہے، زندگی کے اہم ترین کھٹکوں کی طرف توجہ بھی نہیں دے رہا ہے، اور یہ سوچ دی جا رہی ہے کہ کھاؤ پیو مزے کرو۔ ایک واقعہ ہم نے ایک جگہ پڑھا تھا، کھٹکے سے کیا ہوتا ہے، پریشانی سے کیا ہوتا ہے، کیسا وزن گرتا ہے۔ دیکھیے، ایک بادشاہ بہت موٹے ہو گئے تھے۔ اب بادشاہ کیسے موٹا ہوگا آپ اندازہ لگائیے۔ بہت پریشان تھا بادشاہ اپنے موٹاپے سے، بہت علاج کروایا، بہت حکیموں سے علاج کروایا، فائدہ نہیں ہوا۔ آخر میں پتہ چلا کہ ایک بہت ماہر حکیم ہے، ان کو بلایا گیا۔ حکیم صاحب تشریف لائے، ان سے کہا گیا کہ بادشاہ سلامت بہت موٹے ہیں، آپ ان کے علاج کیجئے کہ دبلے ہو جائے۔ حکیم صاحب ہنس دیے، ان کے علاج کر کے کیا فائدہ، 1 مہینے میں تو انتقال کر جائیں گے۔ حکیم صاحب نے کہا علاج سے کیا فائدہ، 1 مہینے میں ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا سچ کہتے ہو؟ ہاں، آپ کی موت واقع ہو جائے گی۔ اگر میں زندہ رہوں تو تمہارا سر قلم کر دوں گا، آپ رہیں گے نہیں، 1 مہینے میں آپ ختم ہو جائے گی۔ حکیم صاحب تو چلے گئے۔ اب بادشاہ کو فکر لگی کہ میں مر جاؤں۔ صبح اپنی موت کو یاد کر رہے ہیں، شام اپنی موت کو یاد کر رہے ہیں، دسترخوان پہ انواع و اقسام کی غذائیں لگی ہوئی ہیں، موت، کیا کھاؤں، مرنے والا۔ اپنی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مرنے والا۔ بیوی کے پاس گئے ہیں محل میں، مرنے والا۔ ایک کھٹکا لگ گیا، اور دیکھتے دیکھتے وہ تاریخ آ گئی اور گزر گئی جس دن حکیم صاحب نے کہا کہ بادشاہ کا انتقال ہوگا۔ جب بادشاہ نے اپنے آپ کو زندہ پایا اور حکیم کی بات کو غلط ثابت کیا گیا اس کی زندگی کے ذریعے سے، تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، بولا حکیم کو جھوٹا ہے، اس کا سر قلم کر دیں گے۔ حکیم کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، تم نے کہا کہ میں 1 مہینے میں مر جاؤں گا، میں زندہ ہوں، اب تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حکیم صاحب نے ہاتھ جوڑ کر کہا سرکار ذرا آپ اپنے آپ کو تو دیکھ لیجئے، آپ جس مرض کے لیے مجھے بلائے تھے وہ مرض ختم ہو گیا نا، آپ دبلے ہو گئے نا۔ اگر میں تمہیں آپ کے لیے یہ تاریخ متعین نہ کرتا موت کی اور آپ کو یہ فکر نہ دیتا تو آپ اپنا موٹاپا کیسے کھوتے؟ کچھ فکر لگی رہنی چاہیے آدمی کو۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک لازوال فکر دیتا ہے، ہمیشہ فکر میں رہتا ہے۔ اس فکر کو رکھتے ہوئے کوئی مومن موٹا ہو نہیں سکتا۔ وہ فکر ہے کل میری اللہ سے ملاقات ہونی ہے، میں مروں گا، آخرت میں اٹھایا جاؤں گا، اپنے اعمال کو لے کے اللہ کے دربار میں پہنچوں گا۔ یہ ایسی کھٹک، یہ ایسا ٹینشن
صبح اٹھتا ہے فجر کے لیے آتا ہے تو یہی فکر کہ کل میں اللہ کے دربار میں ٹھہرنا ہے مجھے، اپنے کاروبار جب کرتا رہوں، خرید و فروخت کرتا رہوں، جب اس کے ذہن میں ٹینشن کہ میں خرید و فروخت کر رہا ہوں، یہ اعمال کر اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، میں بچوں کی شادی کروں، یہ بچوں کی شادی میری اللہ کے دربار میں کل پیش ہوگی، ہر لمحہ ایک کھٹکا لگا ہوا، ہر لمحہ ایک فکر۔ اللہ تعالیٰ نے اس فکر کا کئی مقامات پہ تذکرہ فرمائے ہیں۔ اس فکر کو رکھتے ہوئے کوئی آدمی موٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اوور ایٹنگ کیسے کر سکتا ہے؟ ایک مقام پر کہا وَيَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، یہ وہ لوگ ہیں، مومنین کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ سورہ نور میں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ کانپتے رہتے ہیں۔ یخافون، کس سے کانپتے ہیں؟ یومن، اس روز سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن دل الٹ جائیں گے اور آنکھیں پتھرا جائیں گی، اس دن سے ہمیشہ کانپتے رہتے ہیں۔ صبح کانپنا، شام کی فکر مندیاں، دوپہر میں سوچنا، ہمیشہ یہ کھٹکا لگا ہوا ہے کہ مجھے کل اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے۔ ایک ایسا سماج جس کا ہر رہنے والا اسے یہی فکر دامنگیر ہے، میں کتنے دن یہاں رہوں گا، مجھے تو اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے۔ چند دعاؤں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مومن بندے اللہ کے عرش کو ہلاتے ہوئے مانگتے ہیں، ان دعاؤں میں بھی یہی کھٹکا، ان دعاؤں میں بھی یہی ڈر۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندوں کی دعا کو وہاں پہ نقل کر کے، ربنا انک من تدخل النار فقد اغضیتہ وما للظالمین من انصار، مالک جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا، مالک اسے تو نے رسوا کر دیا میرے مولا، ایسے ظالموں کا تیرے پاس کوئی مددگار نہیں ہے۔ دعائیں 1 to 1 اللہ تعالیٰ سے گفتگو اس کی ہو رہی ہے، اور یہ کھٹکے کا اظہار، مالک میں مر جاؤں گا کل تیرے دربار میں پہنچوں گا، اور وہاں پہ کچھ لوگ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے میرے مولا، اور جو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا وہ رسوا ہو جائے گا میرے مالک۔ اس کے بعد آیت بیچ میں ایک اور دعا کا کنٹینیوشن ہے، لیکن اس کا آخری آیت میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے بندہ، ربنا وآتنا ما وعدتنا ولا تخزنا یوم القیامہ، مالک انک لا تخلف المیعاد، اے مالک ہم کو وہ سب کچھ دے دے جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے وعدہ فرمایا ہے، مالک آخرت کی رسوائی سے بچا دیجو میرے مالک۔ بس یہی فکر، آخرت کی رسوائی سے میں بچ جاؤں، میں کاروبار کروں آخرت کی رسوائی سے بچ جاؤں، میں کھانا کھاؤں آخرت کی رسوائی سے بچ جاؤں، میں دعوتوں کو جاؤں آخرت کی رسوائی سے بچ جاؤں، میں نماز پڑھوں آخرت کی رسوائی سے بچ جاؤں، میں شادی کروں آخرت کی رسوائی سے بچ جاؤں، میں زندگی کا ایک ایک لمحہ گزاروں آخرت کی رسوائی سے بچ جاؤں۔ یہ لازوال کھٹک ایک مومن کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اس کھٹک کے ہوتے ہوئے کون اوور ویٹ ہو سکتا ہے؟
آخرت کی رسوائی، کیا ایسا تصور مومن کے ذہن میں بٹھایا جاتا ہے؟ مومن کو دنیا ہیچ لگتی ہے، بیکار لگتی ہے، یہاں کے کھانے بے مزہ دکھائی دیتے ہیں، یہاں کی لذتوں میں اس کو کوئی مزہ نہیں آتا۔ یہ تمام لذتوں کے ساتھ اگر میں آخرت میں رسوا ہو جاؤں، میرا حشر بہت برا ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کا دعا کو نوٹ کیا ہے، وہاں پہ بھی یہی کانٹے کی بات، وہی کھٹک کی بات۔ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ، جو ایک ایک لمحہ اس کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزارتے ہیں، اپنی پوری زندگی کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں، ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نقل کر کے فرماتے ہیں، وَيَقُولُونَ، وہ عرش کو ہلا رہے ہیں، وہ پکار رہے ہیں ہمیں، رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، مالک دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے، مالک دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے، اس لیے کہ بڑا جہان کا لاگو عذاب ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے دوزخ، مالک اس سے بچا لیجئے، بچا لیجئے۔ سورہ معارج میں بھی یہی تذکرہ ہے۔ ہماری طرح نیڈر جو چاہے کرنے والے نہیں ہوتے ہیں مومن، چند سجدے لے کے اپنے نفس کو موٹا کرنے والے نہیں ہوتے ہیں مومن، پوری زندگی اللہ کو خوش کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں، پھر بھی زبان سے رہتا ہے والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون ان عذاب ربہم غیر مامون۔ چھوٹے چھوٹے عمل کر کے وہ اپنے دل کو جھوٹی تسلی نہیں دیتے کہ مجھے تو جنت ملے گی، کھاؤ پیو ویٹ کچھ بھی ہو جائے۔ ادھر شادیوں میں بھی پوری اٹینڈنس، جتنے مینو رکھے ہوئے ہیں، جتنے مرغیاں، ہر ایک آئٹم کو چکو، صبح شام بھوک لگنے سے پہلے کھاؤ، اور نماز میں بھی حاضر ہو جاؤ۔ ایسے نہیں ہوتے ہیں، سب کچھ اللہ کے لیے اپنی زندگی میں دے دینے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون، صبح شام ہمیشہ اللہ کے عذاب سے کانپتے رہتے ہیں۔ مالک یہ کھوٹی نمازیں میں نے پڑھ لی ہیں مالک، لیکن تو عذاب سے بچا لے۔ مالک اس زندگی میں کچھ کھوٹے اعمال میں نے کیے ہیں، لیکن عذاب سے یہ اعمال بچا نہیں سکتے، تم مجھے عذاب سے بچا لے مالک۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عذاب ربہم غیر مامون، اللہ کا عذاب ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آدمی اپنے آپ کو معمون سمجھ لے، ایزی لے لے۔ آج اللہ کے عذاب کو ایسا ایزی لیتے ہیں، یہ کسی اور کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ عذاب کے تذکرے کرو، ابا بہت ڈرا دے رہے مول صاحب، خوشخبری نہیں ہے کیا قرآن میں؟ بہت ڈرا دے رہے۔ یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ، دینداروں کا ایٹیٹیوڈ۔ ہم چھوٹے چھوٹے اعمال سے ایسے آسودہ ہیں کہ کل ہمارا حق بن چکا ہے جنت پر، لیکن اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اپنے تمام اعمال کے باوجود اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں مالک تیرے جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لیجیے۔ حضرات گرامی، یہ جو آخرت کی جواب دہی کا تصور
آخرت کے عذاب کا تصور معاشرے کے انسانوں کے اندر آتا ہے، پھر اس کا دل کھانا کھانے میں نہیں لگتا، ہمیشہ آخرت کا فکر مند ہو جاتا ہے۔ اب تو یہ آخرت کے اس کھٹکے سے ہی ویٹ لاس ہونا شروع ہوتا ہے، لیکن اس عذاب سے بچنے کی کوششیں کس طرح اوبیسٹی میں انسان کو کام آتی ہیں یا آدمی کو اوبیس ہونے سے بچاتی ہیں، آدمی کو موٹا ہونے سے بچاتی ہیں، اسلام کے اندر جھانک کے دیکھیے۔ ایک تو کھٹکا ہے کہ کل آخرت کا عذاب، اور اہل ایمان سے اور انسانوں سے کہا گیا کہ اس عذاب سے بچ جاؤ، اور جب آدمی اس عذاب سے بچنے کے لیے کوششیں کرنے لگتا ہے، اسے اپنے آپ کو دسترخوان سے دور ہی رکھنا پڑتا ہے۔ دسترخوان کی قربت میں آخرت کے عذاب سے بچا نہیں جا سکتا۔ موٹاپا آتا ہے دسترخوان کی قربت کی وجہ سے، آخرت کے عذاب کا تصور آدمی کو دسترخوان سے دور کر دیتا ہے۔ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے 3 طرح کے اعمال عام طور پہ کیے جاتے ہیں۔ ایک، نمازوں کا پڑھنا، دوسرا روزوں کا رہنا، تیسرا غریبوں کو ڈھونڈ کے کھانا کھلانا۔ یہ 3 کام جو کرتے ہیں آخرت کے عذاب سے بچائے جاتے ہیں۔ عام طور پہ 5 وقت کی نمازیں تو آدمی پہ فرض ہے ہی، اس کے علاوہ جو نوافل ہیں، اور وہ نماز جو رات میں پڑھی جاتی ہے وہ اہم ترین نماز ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے والے، جس کے دل کے نہان خانے میں اللہ کے عذاب کا تصور ہے، اسے بستر پہ نیند آ نہیں سکتی۔ وہ ہماری طرح کے لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ آخرت کے عذاب سے بچنے والے اپنے پہلوؤں کو بستروں سے الگ رکھتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ان کے راتوں میں جھانک کے دیکھیے، ذہن میں دل میں یہ کھٹکا آ گیا کہ کل اللہ کے پاس پہنچنا ہے، وہاں اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، اب یہ بسترے میرے لیے یہ آگ کا بستر ثابت ہوں گے اگر میں سو جاؤں۔ اپنے پہلوؤں کو رات میں وہ بستروں سے الگ رکھتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ تعالیٰ سے خوف اور امید کے عالم میں پکارتے ہیں، مانگتے ہیں مالک، اور جو کچھ بھی انہیں دیا جائے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، رات کی جو نماز ہوتی ہے بڑی اطمینان کی نماز ہوتی ہے، جس کا قیام طویل ہوتا ہے، جس کا رکوع طویل ہوتا ہے، جس کا سجدہ طویل ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے بارے میں ہماری ماں نے ایک دن دیکھ کے بتایا کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے، سر نہیں اٹھایا، سر نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ ہماری ماں خوف زدہ ہو گئی کہ کہیں روح پرواز نہ کر گئی ہو۔
یہ 3 دفعہ سبحان اللہ کے سجدے تو فرائض کے لیے ہیں، نوافل میں اور خاص طور سے رات کی نماز کے جو سجدے اور رکوع ہیں، طویل ترین سجدہ، طویل ترین قیام، طویل ترین رکوع، پھر آدمی کو واکنگ کی ضرورت نہیں رہتی۔ رات کی نماز میں اگر کیومولیٹیولی پورے رکوعات میں اگر وہ شخص آدھا گھنٹہ گزارتا ہے اور رکوعات میں 40 منٹ گزارتا ہے، قیام میں 40 منٹ گزارتا ہے، پھر اسے فجر کے بعد واکنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ واکنگ تو ہیچ ہے، یہ تو میں صرف ظاہری پہلو بتا رہا ہوں، روحانی الگ ہے۔ جو رکوع کیا جاتا ہے، طویل ترین رکوع، طویل ترین سجدہ، آدمی جب وہ رکوع اور سجدے کرنے لگتا ہے تو موٹاپا قریب نہیں آتا۔ فکر یہ لاحق ہے مالک آخرت کے عذاب سے بچا لے، رات میں بستر سے الگ ہیں اور اللہ کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں، اس آگ کے عذاب سے بچنے کے لیے طویل رکوع، طویل سجدے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے کی جو دعائیں مانگی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رکوع اور سجدے کتنے طویل ہوں گے۔ ہم تو صرف بچپن میں مولوی صاحب یاد دلا دیے سبحان اللہ سبحان ربی العظیم، رکوع میں پڑھنا سبحان ربی العالی، بس آج تک کوئی پڑھ رہے ہیں۔ ایک دعا دل کو جھنجھوڑ دینے والی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کتنی زبردست دعا ہے۔ اللہ کے نبی سجدے میں دعا فرمائے ہیں، اور وہ دعا اگر 2 سے 3 دفعہ ریپیٹ کرے تو کتنا طویل سجدہ صرف ایک دعا پہ ہوگا، آپ اندازہ لگائیے۔ اللہم سجد لک سوادی و خیالی و بک آمن فوادی ابو بنعمتک علی وہذا ما جنیت علی نفسی یا عظیم یا عظیم یا عظیم اغفر لی انہ لا یغفر الذنوب العظیمۃ الا الرب العظیم۔ کیفیت سے رکوع میں جا کے مانگیے، اللہم سجد لک سوادی و خیالی، مالک میرا ظاہر اور اندرون آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو چکا ہے میرے مولا۔ سوادی یعنی ظاہر، خیالی یعنی باطن۔ رات کے 1، 2، 3 بجے کا وقت، ساری دنیا سو رہی ہے، آدمی اٹھ گیا ہے اور کہہ رہا ہے مالک میرا ظاہر اور باطن آپ کے سامنے جھک چکا ہے میرے مولا، اور میرا دل ایمان سے لبریز ہے۔ اس کے بعد بندہ اللہ سے مانگتا ہے ابو لک بنعمتک علی، مالک کیسے کیسے نعمتوں سے تو نے مجھے ہمکنار کر دیا۔ وَهَذَا مَا جَنَيْتُ عَلَى نَفْسِي، لیکن یہ میرا گناہوں کا بھنڈار ہے میرے مالک، یہ گناہوں کا بھنڈار ہے جو رات کے اس پہر تیرے سامنے لے کے آ گیا ہوں میرے مولا دھونے کے لیے۔ یا عظیم یا عظیم، اے عظیم مالک، اے عظیم مالک، اغفر لی، مجھے معاف کر دیجئے، میرے گناہوں کو دھو دیجئے میرے مولا، اس لیے کہ بڑے بڑے گناہوں کو عظیم رب کے سوا کوئی دھو نہیں سکتا۔ انہو لا یغفر الذنوب العظیم، عظیم الشان بہت بڑے گناہ ہیں، ان کی معاف کرنے والا الا الرب العظیم، العظیم رب کے سوا کوئی اور ہو نہیں سکتا۔
کبھی جائے؟ اگر یہ دعا 3 دفعہ بھی پورے استحضار سے کریں تو کم سے کم 5 منٹ ایک سجدہ ہوتا ہے. 2 رکعت میں ایسے 4 سجدے آپ کریں تو 20 منٹ سجدے میں کسی بھی ماہر کثرت سے پوچھ لیجئے کہ کوئی آدمی 20 منٹ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے جسم کی کیا حالت ہوتی ہے. حضرات گرامی، دنیا اسلام اور اس کے بہترین پہلوؤں سے دور ہو گئی، کیسے مسائل میں گھری ہوئی ہے. دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رہا کرتے تھے، اور یہ روزے کبھی بن سحری کے کبھی سحری کے. سحری کی قید تو صرف فرض روزوں کے لیے ہے، نفل روزوں کے لیے سحری کی کوئی قید نہیں ہے، اس لیے کہ وہ روزے لازم ہیں جس کے توڑنے پہ کفارہ ہے، اس لیے سحری لازم ہے. نفل روزوں کے لیے سحری کا لزوم نہیں ہے. اب ہفتے میں کوئی آدمی 2 دن کے روزے رکھے، اوور ویٹ ہو سکتا ہے، اور پوری زندگی 2 روزے ہفتے میں رکھا چلا جا رہا ہے. اور تیسرا، ڈھونڈ کر غریبوں کو کھانا کھلانا، مجھے ملے یہ میرا جو حصہ ہے اس میں سے غریبوں کو دینا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَظِيمًا قَمْطَرِيرًا. ڈھونڈ کے یتیموں کو، قیدیوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اپنے راشن کے ساتھ ان کے گھروں میں راشن پہنچا رہے ہیں. مجھے 50 کلو کی ضرورت ہے، نہیں میں 40 لوں گا، 10 کلو اس مسکین کے پاس پہنچا دوں گا. اسلام یہ تصور دیتا ہے، اے مومن کامل، اگر تجھے 50 کلو غلے کی ضرورت ہے 40 لے لے، 10 کسی غریب کو پہنچا دے. 50 کی ضرورت اور 40 گھر آئے، کہاں موٹاپا آئے گا اس گھر میں؟ کہاں اوبیسٹی ہوگی؟ آج دنیا ان اصولوں کو چھوڑ کر اس طرح کے مسائل کہ $2 ٹریلین ساری دنیا سے موٹاپے کو خرچ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے خرچ کر رہی ہے، اس کے علاج کے لیے اور اس کے نقصانات کے ذریعے سے اتنا عظیم نقصان پوری دنیا اٹھا رہی ہے، اور حقیقت سے آنکھیں موچی ہوئی ہے. خاص طور سے ہماری بہنوں کو ہمارا یہ پیغام ٹی وی کے ذریعے سے بہنوں تک بھی پہنچتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں کس طرح. اس لیے کہ عام طور پہ مسلم معاشرے میں مرد تو سکے ہیں، عورتیں بہت موٹی ہیں. وہ کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن ہے. سنو عورتوں، یا آپ اپنی عورتوں کو جا کے سناؤ، اور یہ بات ضرور بتاؤ کہ میڈم، یا تو میں تجھے خبر میں اتاروں گا یا تو مجھے رخصت کرے گی. اس دن کے لیے تیاری کر، دونوں میں سے ایک دن ہونا ہے. جا کے بیویوں سے کہہ دو یہ 2 میں سے ایک چیز ہونا ہے، یا تو میں تجھے خبر میں اتاروں گا یا تو گھر سے مجھے رخصت کر دے گی. اس دن کی ہم تیاری کریں گے، وہاں ملنا ہے ہم کو. یہ کھا پی کے موٹے ہونا
یہ آرام دہ زندگیاں بیگم وہاں ہم کو ملا نہیں سکیں گی. تمہاری بہترین پکوان، تمہارا وے آف لائف نہ مجھے اللہ کے سامنے سرخرو ہونے دے گا، نہ تمہیں اللہ کے سامنے سرخرو ہونے دے گا. سنو یہ مثال تمہاری اور میری ماں کی مثال سنو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن روزے سے تھیں. گھر میں صرف ایک روٹی رکھی ہوئی، جسٹ ون بریڈ. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں شہنشاہ کائنات کی زوجہ، مسلمانوں کی ماں اور امیر معاویہ کی حکمرانی، ساری دنیا سے اسلامی سلطنت کو رقومات آ رہی تھی. سب سے پریشس گھر، اسلامی دنیا کا سب سے پریشس گھر، اس سے پریشس، اس سے بہتر گھر اسلامی دنیا میں نہیں تھا. اور اس گھر کی پوری متاع ایک روٹی، جسٹ ون بریڈ. دروازے پہ سائل نے پکارا، مائی میں بھوکا ہوں، ماں میں بھوکا ہوں. ماں نے خادمہ سے کہا وہ روٹی دے دو. خادمہ نے کہا آپ روزے سے ہیں، افطار کے آپ کچھ رکھ لو، اس سائل کو دوسرے گھر پہ مل جائے گا. بولی نہیں، یہ دے دو، ہمارا انتظام اللہ کر دے گا. سائل کو روٹی دے دی گئی. افطار کا وقت ہوا، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. اچانک کہیں سے کٹورے میں ایک شوربہ آ گیا. ماں نے اپنی خادمہ سے کہا میں کہتی نہ تھی کہ اللہ میرا انتظام کرے گا، دیکھو کٹورے میں شوربہ آ گیا. اس لیول پہ جب زندگی گزرتی ہے تو آخرت کی کامیابی نصیب ہوتی ہے. آج دنیا بے کھٹکے زندگی، اس نہ کوئی کھٹکا ہے، نہ اس کھٹکے سے بچنے کی فکر ہے. موٹے سے موٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں. بس کھاؤ، ٹیسٹ بڈس کے لیے کھاؤ، آرام دہ زندگی گزارو. اسلام لازوال کھٹک دیتا ہے ہر انسان کو، بچو بچو بچو. سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض. سارعوا الى مغفرۃ من ربکم والجنۃ عرضها السماوات والارض. وہاں پہ سابق ہے جو پہلی آیت میں نے پڑھی تھی. دوڑو، دوڑ آخرت کے لیے لگاؤ. دنیا کے لیے دوڑو گے تو موٹاپا آئے گا، آخرت کے لیے دوڑو گے تو تم بہتر رہو گے. حضرات گرامی، کھٹک کے عنوان پہ ہی تقریباً وقت ہو گیا، اور 2 پوائنٹ ہیں، میں جلدی ختم کر دوں گا، 5-10 منٹ. دوسری بات، اسلام جو ماننے والوں کو ذہن بناتا ہے، وہ ذہن یہ ہے، ارے نادان، یہ آرام دہ زندگی نہیں، جگہ دنیا آرام دہ جگہ نہیں ہے. یہاں پہ محنت کرنا پڑتا ہے. اپنے آپ کو محنتی بناؤ، جفاکش بناؤ. پوری لائف سٹائل جفاکشی اور محنت کی. آج آرام پسندی سے موٹاپا ہو رہا ہے. $2 ٹریلین ورلڈ اکنامی پہ بوجھ. آپ اندازہ لگاؤ کیوں؟ آرام پسند. دنیا بٹنوں کی ہو گئی،
کوئی جفاکشی نہیں، کوئی محنت نہیں۔ اسلام اپنے ماننے والوں سے کہتا ہے کہ فطرت کے قریب رہو۔ کائنات کی فطرت جفاکشی کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن مجید میں کہہ دیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اگر مشقت سے دور بھاگے گا، فطرت کے خلاف جائے گا اور اس کی زندگی غیر فطری ہو جائے گی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، اور مشقت کے قریب جو زندگی رہے گی وہ بہتر اور کامیاب زندگی رہے گی۔ بٹنوں کے ایجاد کرنے کا، بہترین آلوں کو، آرام پسند آلوں کو ایجاد کرنے کا نام زندگی نہیں، زندگی پسینہ بہانے کا نام ہے۔ زندگی خون پسینے کے ذریعے سے کچھ حاصل کرنے کا نام ہے۔ پہیوں کی غلامی کا نام زندگی نہیں ہے۔ آج پوری دنیا پہیوں کی غلام ہو گئی ہے، پیٹرول کی غلام ہو گئی ہے۔ کیا بزرگ کیا بچہ، تمام کے تمام غلام گھومنے والے پہیے اور پیٹرول کے۔ ڈاکٹر بڑے خوش ہیں، آئے گا میرے پاس، ایک آدھ سال میں اوور ویٹ ہو کے آئے گا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھی۔ حالانکہ آپ کے پاس بھی سواریاں موجود تھیں، لیکن آپ کی زندگی جفاکشی کی زندگی۔ ابھی ابھی حج سے لوگ آئے ہیں، مکہ مکرمہ میں انہوں نے غار سور کے قریب مشاہدہ کیا ہوگا۔ غار سور کتنا بلند ترین پہاڑ ہے اور کیسا سٹیپ پہاڑ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہجرت کے موقع پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار سور میں پناہ لینے کے لیے اوپر گئے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 ایئرز، 53 سال۔ جب ہم لوگ اس عمر میں ہم لوگ کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہیں، 50% مسلمانوں کے گھٹنوں میں درد شروع ہو رہا ہے۔ برا نہ مانے، رسول اللہ کا مثال دے رہا ہوں میں۔ 53 ایئرز کی عمر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے اپنے پنجوں پہ پہاڑ پہ چڑھائی کیے، دیکھتے دیکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں پہنچ گئے، میں پیچھے رہ گیا۔ یہ جفاکشی، یہ ماؤنٹینئرنگ، پہاڑوں پہ چڑھنا کے معمولی بات ہے۔ ہم تو خالی چاچا نہرو پارک میں چل کے تھک جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس پہاڑ پہ، بہت ہی سٹیپ قسم کا پہاڑ جس پہ غار سور موجود ہے، دیکھتے دیکھتے چڑھ گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق انگوشت بدندہ رہ گئے، حیرت زدہ رہ گئے کہ کیا معاملہ ہے یہ۔ مسلمانوں، آپ کے نبی کی زندگی کی یہ ہے جفاکشی، فطرت کے قریب رہنا۔ قرآن کہتا ہے، کئی آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا، وقت ختم ہے، اور تیسرا اہم ترین پوائنٹ بھی مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ آپ کے ذریعے سے، اس جمعہ کے ذریعے سے میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ نادانو، آؤ اسلام کے آغوش میں، اس کے اصولوں پہ عمل کرو، تمہارا موٹاپا ختم ہو جائے گا، تمہارا بوجھ ختم ہو جائے گا۔ آج موٹاپا ہی نہیں، کئی قسم کے بوجھ تم لاد چکے ہو اسلام کی دوری میں، اسلام کے قریب نہ آنے کی وجہ سے۔ حضرات گرامی، آدمی
دل رکھتا ہے، دل میں خواہش ہوتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور دل میں طرح طرح کے خواہشات آتے ہیں۔ اسلام خواہشات کو پورا کرنا منع نہیں کرتا، لیکن دنیا سے ہٹ کے اس کا رجیم ہے۔ دنیا کے پاس کیا ہے؟ uncontrolled fulfillment of sensual desires۔ sensual desire کا مطلب کام و دہن کی لذات، زبان کی اور شرمگاہ کی لذتوں کو کام و دہن کہتے ہیں۔ سینسول پلیجر کے معنی بھی یہی ہے، زبان کے اور سیکشول، یہ دونوں ملا کے سینسول کہتے ہیں۔ چونکہ موٹاپے کا تعلق زبان سے ہے تو ہم اپنی بات کو زبان پہ مرکوز کریں گے۔ دنیا کہتی ہے کہ uncontrolled fulfillment of desires، تم اپنی خواہش کو پوری کرو، no holds bar، جو چاہے کر لو، KFC میں بیٹھو، جہاں چاہے کھا لو، ہاں اگر اوور بیٹھو تو صبح ذرا چل لو 4-5 کلومیٹر، بس یہ بولیں گے۔ اسلام کہتا ہے کہ نو، اسلام جو دیتا ہے کنٹرول فلفلمنٹ آف ڈیزائرز، ڈیزائرز کی نفی نہیں کرتا، حد بندی کر دیتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، کنٹرول فلفلمنٹ۔ عورت کو دیکھنے کی چاہت دل میں پیدا ہوئی، دنیا کہتی ہے جس کو چاہے گھور لو، جو سامنے سے گزری گھور لو، انکنٹرولڈ فلفلمنٹ۔ اسلام اللہ کہ نو، کنٹرول۔ اپنے گھر میں جاؤ، بیوی کو دیکھو، دیر از اے کنٹرول۔ جتنا دیکھنا ہے رات بھر دیکھو، دن بھر دیکھو، لیکن ایک کو ہی دیکھو۔ بیوی بچوں کو چھوڑ کے جنگل مت جاؤ، دیکھو بیوی کو، کنٹرول کے ساتھ اپنی ڈیزائر کو پوری کرو۔ ویسے ہی کھانے پینے کے معاملے میں کنٹرول رجیم، کھانے پینے کے معاملے میں کنٹرول رجیم، انکنٹرول رجیم اگر آپ اختیار کرو گے اوبیس ہو جاؤ گے، اوبیسٹی ہو جائے گی، معاشرے پہ بوجھ بن جاؤ گے، پروڈکٹیوٹی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنٹرول رجیم دیا ہے اس کے 3 پوائنٹ بتا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھوک بہت لگے کھانا کھاؤ، جب پیٹ میں تھوڑی بھوک باقی رہے کھانا چھوڑ دو۔ یہ رجیم ہے بہت امپورٹنٹ۔ جب بھوک بہت لگے، بہت لگنے پہ کھانے کے پیچھے بھی ایک میڈیکل حکمت ہے، وہ بھی بتاؤں گا میں۔ جب بھوک بہت لگے کھانا کھاؤ، اور جب پیٹ میں کچھ بھوک باقی رہے جب کھانا چھوڑ دو۔ موٹے ہوتے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو کیا رجیم ہے بھائیو؟ بھوک بہت لگنا، جب تھوڑی بھوک شروع ہوتی مطلب یہ ہے کہ پیٹ کے اندر ایسڈ سیکریٹ ہونا شروع ہوتے۔ جیسا جیسا ایسڈ کا سیکریشن بڑھتا ہے بھوک بڑھتی ہے۔ جب وہ ٹائم اس کو دیے ایسڈ سیکریشن کا، ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک آرٹیکل میں دیکھا کہ پیٹ کے ایسڈز کی وجہ سے جسم کا کولیسٹرول ڈسٹرائے ہوتا ہے۔ جسم میں جو کولیسٹرول بنتا ہے، ایک گیسٹرو انٹرولوجسٹ نے لکھا کہ ایسیڈیٹی کوئی بری چیز نہیں ہے، ایسیڈیٹی کے وجہ سے آدمی کا کولیسٹرول ڈسٹرائے ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ کیا حکمت ہے اللہ کے رسول کی!
1400 سال پہلے انسانیت کے حوالے کیے. آج اتنے بڑے بڑے لیبارٹریز میں اس حکمت کو پانے کی کوشش نہیں کر پا رہے ہیں. جب بھوک بہت لگے کھاؤ، جب پیٹ میں کچھ بھوک رہ جائے. ہمارا حال یہ ہے، ناشتہ کرتے کرتے بیگم دوپہر میں کیا کھلا رہی ہو، ابھی بھوک لگتی بھی نہیں پھر سے کھانا، اور اوور ایٹنگ، پھر شام میں بھوک لگنے سے پہلے کھانا. تمام کا یہی حال ہے. دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا زمین پر بیٹھ کر کھاؤ. زمین پہ بیٹھ کے کھانے کی ایسی حکمت ہے، آپ واہ واہ کہہ اٹھیں گے. زمین میں بیٹھ کے کھانے کی حکمت یہ ہے کہ آدمی کو جھک کے کھانا پڑتا ہے. پلیٹ اٹھائے، اور ہاتھ میں اٹھانا منع ہے اسلام میں، ہاتھ میں اٹھا کے پلیٹ کھانا. ہم ہاتھ میں نہیں اٹھا رہے ہیں، خالی ٹیبل کو اٹھا دے رہے ہیں، یہ منہ کے قریب آ گئی پلیٹ، بس کھا رہے ہیں. پیٹ دب رہا نا کچھ. زمین پہ بیٹھ کے کھانے کی وجہ سے جھک کے کھانا پڑتا ہے، جسے پیٹ دبتا ہے. جب پیٹ دبتا ہے تو اندر جو انٹیک ہوتا ہے کچھ نوالے کم چلے جاتے ہیں. آپ ایکسپیریمنٹ کیجئے، نیچے دسترخوان بچھا کے زمین پہ کھائیے، اور ویسے ہی دوسرا کھانا ٹیبل پہ کھائیے. ٹیبل پہ کھانے سے آپ کو چند نوالے زیادہ کھانا پڑتا ہے، اس لیے کہ پیٹ دبتا نہیں ہے. ظالموں نے ایسا نظام بنا دیا مغرب نے، نہ کھانا کھاتے وقت پیٹ دب رہا، نہ نکلتے وقت دب رہا، کموڈ آ گئے. اور نہ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے وقت پیٹ دب رہا. آج کل یہ حال ہو گیا ہے. تو پیٹ کا دبنا، جس کی وجہ سے کھانے کا انٹیک، اللہ کے نبی کی ہدایت ہے کھانا نیچے بیٹھ کر کھاؤ. اور دوسری حکمت یہ ہے، یہ لیفٹ پیر کو سیدھا رکھ کے کھانا، ایک مانڈی پہ بولتے ہیں، سنت ہے کھانا ایک مانڈی پہ کھانا، تاکہ یہ لیفٹ پیر مانڈی بن کے پیٹ کو دبائے تو انٹیک کم ہو جائے. لوگ 4 نوالے زیادہ کھائیں گے، آپ 4 نوالے کم کھا کے آپ آسودہ ہو جائیں گے. یہ ایٹنگ ہیبٹس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہو گیا، اور میں آپ کے سامنے عرض کرتا، لیکن ایٹنگ ہیبٹس ہم نے بدل دیے. ویسٹ کے ایٹنگ ہیبٹس لیے آج ہر گھر میں ڈائننگ ٹیبل، ہر شادی میں ڈائننگ ٹیبل، ہر دعوت میں ڈائننگ ٹیبل، پورے موٹے ہو کے نکل رہے ہیں. 4 قدم چلتے ہی سانس. تو حضرات گرامی، اس موقع پہ جبکہ دنیا اوبیسٹی سے پریشان ہے، ہم بمانگے دہل ساری دنیا کے سامنے کہتے ہیں ظالموں آؤ اسلام کے دامن میں. سب سے پہلے اپنے ذہن میں ایک کھٹکا بٹھاؤ کہ کل اللہ کو جواب دینا ہے. اس کے لیے اپنی زندگی کو سنوارو، راتوں میں اٹھو، نماز پڑھو، روزے رکھو، اور لوگوں کو ڈھونڈ کے اپنے کھانے سے نکال کے ان کو کھانا کھلاؤ. دوسرے، زندگی جفاکشی کا نام ہے، آرام پسندی کا نام نہیں. جفاکشی کے قریب آؤ. تیسرے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانے پینے کے معاملے میں جو حدیث بیان کی ہے ان پہ عمل کرو. آنن فانن میں تمہارے اوبیسٹی کا معاملہ ختم ہو جائے گا. ہم تم کو دعوت دیں گے. $2 ٹریلین تباہ کر رہے ہو، آؤ اللہ کے نبی کے خدموں میں، تمہاری اوبیسٹی ختم ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.